السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین و ناظرین، امید ہے تمام احباب خیریت سے ہوں گے۔ فیڈرل پبلک سروس کمیشن عربی لیکچرار عربی ٹیچر کے انٹرویو کے سلسلے میں آج کی ہماری 12ویں ویڈیو ہے۔ اس ویڈیو میں ہم آپ کو جاہلی شعراء میں سے شاعر عنترہ ابن شداد کی حالات زندگی پر تھوڑی سی نظر ڈالیں گے۔ عنترہ ابن شداد ایک عظیم عربی شاعر، جنگجو اور بہادر شخص تھے جنہوں نے عربی ادب میں اپنا ایک منفرد مقام بنایا۔ ان کی زندگی، شاعری اور بہادری کی داستان آج بھی عربی ثقافت اور ادب کا حصہ ہے۔ عنترہ ابن شداد کا تعلق عرب کے مشہور قبیلے عبس سے تھا۔ ان کی پیدائش 525 عیسوی کے قریب ہوئی۔ وہ یمن کے علاقے میں پیدا ہوئے اور ان کے والد کا نام شداد تھا، جو قبیلے کے ایک بزرگ اور معزز شخص تھے۔ خاندانی پس منظر اس کا یہ ہے کہ عنترہ بن شداد کی والدہ ایک غلامہ تھی، اور یہی وجہ تھی کہ انہیں ابتدائی طور پر غلام سمجھا جاتا تھا۔ تاہم عنترہ نے اپنی جسمانی طاقت اور بہادری کی بدولت نہ صرف اپنے قبیلے میں عزت حاصل کی، بلکہ اپنے والد کی نظر میں بھی غلام کی حیثیت کو ختم کیا۔ ان کی جسمانی طاقت، جنگی مہارت اور بہادری کی وجہ سے وہ جلد ہی اپنے قبیلے کے ایک اہم شخص بن گئے۔ وجہ شہرت: عنترہ بن شداد کی شہرت کا بنیادی سبب ان کی بہادری، جنگی حکمت عملی اور شاعری تھی۔ انہوں نے کئی جنگوں میں حصہ لیا اور اپنی بہادری کی بدولت وہ قبیلے کے اہم ترین جنگجو بنے۔ ان کی شاعری نے بھی انہیں بہت شہرت دی، خاص طور پر ان کے معلقات میں شامل اشعار جو آج بھی عربی ادب کا حصہ ہیں۔ ان کی شاعری میں جنگ، محبت اور زندگی کے موضوعات کو عمدہ انداز میں بیان کیا گیا ہے۔ عنترہ بن شداد کی شاعری کو عربی ادب میں اہم مقام حاصل ہے۔ ان کی شاعری میں جذبوں کی شدت، بہادری، محبت اور انسانی اقدار کی جھلکیاں نظر آتی ہیں۔ ان کی شاعری کی خصوصیات میں شامل ہیں بہادری اور جنگ کی داستانیں۔ انہوں نے اپنی شاعری میں اپنے جنگی تجربات، بہادری اور قبیلے کی حفاظت کے لیے کی جانے والی جنگوں کا تذکرہ کیا۔ اسی طرح محبت: عنترہ کی شاعری میں ان کی محبوبہ ابلہ کے لیے ان کی محبت کی گہری عکاسی کی گئی ہے، جو ان کے اشعار میں اہم موضوع ہے۔ اسی طرح ذاتی تجربات: ان کی شاعری میں ذاتی تجربات اور زندگی کی حقیقتوں کو بیان کیا گیا ہے، اور ان کی شاعری میں لفظوں کی خوبصورت تصویر کشی اور جذبات کی شدت نے اسے بہت مقبول بنایا۔ عنترہ بن شداد کی زندگی کا ایک اہم واقعہ اس وقت آیا جب انہوں نے غلامی سے آزادی حاصل کی۔ وہ اپنے والد کی نظر میں غلام تھے، لیکن اپنی جسمانی طاقت اور بہادری کے ذریعے نہ صرف آزادی حاصل کی بلکہ اپنے والد کے ساتھ عزت کے ساتھ برتاؤ کرنے کی صلاحیت بھی حاصل کی۔ اسی طرح عنترہ کی زندگی میں ان کی محبوبہ ابلہ ایک اہم کردار ادا کرتی ہیں۔ ان کے درمیان محبت کی داستان عرب ادب میں مشہور ہے اور اس کی جھلک ان کی شاعری میں بھی ملتی ہے۔ عنترہ نے مختلف جنگوں میں حصہ لیا اور ان جنگوں میں ان کی بہادری کی داستانیں آج بھی سنائی جاتی ہیں۔ وہ اپنے قبیلے کے عظیم جنگجو تھے اور وہ اپنی بہادری کے لیے مشہور تھے۔ عنترہ بن شداد کی وفات کے بارے میں مختلف روایات ہیں، لیکن زیادہ تر روایات کے مطابق وہ ایک جنگ کے دوران شہید ہوئے، قتل کیے گئے۔ ان کی وفات کے بعد ان کا نام ہمیشہ کے لیے عربی ادب میں زندہ رہا اور ان کی شاعری اور بہادری کی کہانیاں نسل در نسل سنائی جاتی رہیں۔ ان کی وفات کے بارے میں مورخین کہتے ہیں کہ 615 عیسوی میں ایک جنگ میں وہ قتل ہوئے۔ عنترہ بن شداد عربی ادب میں ایک عظیم شاعر اور جنگجو کے طور پر مشہور ہیں۔ ان کا شمار معلقات کے شعراء میں ہوتا ہے، جو عربی ادب کے بہترین اشعار میں شمار کی جاتی ہیں۔ ان کی شاعری نے نہ صرف عرب دنیا کو متاثر کیا بلکہ پوری دنیا میں انہیں ایک عظیم ادبی شخصیت کے طور پر پہچانا جاتا ہے۔ اس کے اشعار میں سے ایک شعر ہے: "هل غادر الشعراء من متردمی ام هل عرفت الدار بعد توہمی"، کہ وہ کہتا ہے کیا شعراء نے کوئی قابل اصلاح جگہ چھوڑی ہے؟ کیا شک و وہم کے بعد تو نے گھر کو پہچان لیا؟ یہ آخر میں عنترہ بن شداد کی زندگی کے حالات تفصیلی طور پر آپ کے سامنے رکھے ہیں۔ اس میں آپ اس کو روک کر اس کو اچھی طرح پڑھ کے اس کو آپ یاد کر سکتے ہیں۔ اس کے چند اشعار بھی یہاں پر مینشن کیے ہیں۔